اور بات کریں بھائی صاحب. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر بات کریں, بسم اللہ. جناب آپ کے پاس آواز آ رہی ہے, بات کرتے جائیں. پہلے کچھ دیر یعنی اس کال سے پہلے آپ ایک کال پہ تھے جس آپ تشبیہ کی بات کرتے تھے. جی جی. تشبیہ کے موضوع کلی اور جزوی کا. تو جناب محترم یہ بتائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حضور کو کیا ہوا ہے؟ علیہ الصلوۃ والسلام علم غیب رکھتے تھے. آپ مجھے بتاؤ, آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ جی آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ میرا عقیدہ ہے آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ مجھے نہیں پتا. آپ اچھا تو غیب کیا اللہ کے واسطے غیب رکھتے تھے, اللہ کی طرف. ہمیں بھی یہی یقین ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض علم غیب رکھتے تھے, پوری غیب نہیں, بعض علم غیب. اگر آپ بتاتے ہیں کہ حضرت سیدہ عائشہ اللہ علیہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تھا, ہم آپ کو یہ کہ عائشہ یہ قد و قال ہیں, دل میں یہ باتیں ہیں, عائشہ کے ذہن میں یہ باتیں ہیں, یہ علم نہیں تھا کیا؟ تو جواب آپ کا یہ ہے میرے بھائی میرے عزیز کہ آپ کا اپنا عقیدہ ہے. آج ہی کسی نے کال کیا تھا, میں نے دکھایا تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صرف تبلیغ میں معصوم ہے آپ کے نزدیک, ٹھیک ہے نا؟ جی جی. صرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف تبلیغ میں معصوم ہے, بقیہ امور میں وہ آپ کے نزدیک معصوم ہے ہی نہیں. تو لازمی بات ہے ایک عورت سے شادی کرنا یہ کوئی دین کی تبلیغ نہیں ہے. آپ کے کوئی کاروبار کرتے ہیں یہ کوئی دین کی تبلیغ نہیں ہے. آپ یہاں پہ گھر بناتے ہیں یہ کوئی دین کی تبلیغ نہیں ہے. آپ اس عورت سے شادی کریں اس عورت سے شادی نہ کریں یہ کوئی دین کی تبلیغ ہے نہیں. جب آپ کہتے ہیں خود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف تبلیغ میں معصوم تھے اور ان سے خطا بھی ہو سکتی ہے, ان سے گناہ بھی ہو سکتی ہے, بلکہ ان سے کبیرہ بھی صادر ہو سکتی ہے غیر تعمدن. بعض نے تو کہا کہ عمدن بھی صادر ہو سکتی ہے, کبیرہ تک صغیرہ کبیرہ سب صادر ہو سکتی ہے. جب صاحب آپ نے ان کی عصمت صرف محدود کر دیا بھائی, صرف محدود کر دی, کس حد تک کہ وہ تبلیغ دین کریں. تو پھر وہ اگر کسی نالائق عورت سے شادی بھی کر لیں غلطی ہو گئی ہے, معصوم تو نہیں ہے اس مسئلے میں. آپ اس سے استدلال کر ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ اس مسئلے میں وہ معصوم ہے ہی نہیں ہے. پھر اس کو چھوڑ دیں, اس مسئلے کو چھوڑ دیں. ہم آپ سے کہتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس میں جواب سننے, دوسرا جواب سنو, جواب اپنے پاس رکھو, دوسرا جواب. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. اللہ نے کافروں کے لیے, کافر لوگوں کے لیے, خاص کافر لوگوں کے لیے ان کی ایک مثال بتائی, ایک تشبیہ بتائی. وہ کون ہے؟ امرأة نوح وامرأة لوط, نوح اور لوط علیہ السلام کے دو زوجے. تو وہ دو نبی کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین, دو نبی اللہ صالح کے نکاح میں تھی, لیکن دین سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ملا. اور وقیل ادخلا النار مع الداخلین, اور وہ جہنمی بن گئیں اور حکم دیا گیا کہ جہنم میں داخل ہو جاؤ. تو تم کیا کہتے ہو؟ ایک نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک نبی لوط ہے, ایک نبی نوح ہے, ان کے متعلق کیا کہتے ہو؟ اور یہ آیات بھی عائشہ حفصہ کے لیے نازل ہوئی ہیں, ٹھیک ہے نا؟ تم جو جواب وہاں دو گے وہی جواب ہمارا ہے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں شادی کیا؟ علم غیب تھا, علم غیب نہیں ہے, کیوں اس کے ساتھ شادی کیا؟ پتہ تھا, پتہ نہیں تھا؟ اگر پتہ ہے کہ یہ مناسب عورت نہیں ہے تو کیوں؟ تم جو جواب دو گے, دیکھو شریعت میں, اسلام میں یہ حرام نہیں ہے کہ آپ ایک ایسے عورت کے ساتھ شادی کریں جو صحیح عورت نہیں ہے. یہ حرام نہیں ہے. نکاح کے لیے شرط نہیں ہے کہ عورت صالحہ ہونی چاہیے, بالکل شرط نہیں ہے. آپ ایک بے نمازی عورت کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں, یہ حرام نہیں ہے. یہ کوئی حرام نہیں ہے کہ نکاح کی صحت کی شرط ہی یہی ہو, اس طرح کا نہیں. بہرحال آپ جو کہتے ہو, دیکھو اللہ تعالیٰ نے عائشہ اور حفصہ کے لیے سورہ تحریم نازل کیا, اور یہ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط, یہ عائشہ حفصہ کے لیے. عائشہ حفصہ کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. تم کیا کہتے ہو؟ نوح علیہ السلام نے کیوں شادی کی؟ علم غیب ہے یا نہیں ہے؟ وہ کیوں اس عورت کے ساتھ شادی کی؟ تم جو جواب نوح علیہ السلام کے لیے دو گے وہی ہمارا جواب ہے عائشہ کے لیے. بسم اللہ. جی جی جناب محترم, یہ بتائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو چھوڑ دیں. ان کو تو بعد میں چھوڑیں گے, پہلے آپ آئیں نا, اسی موضوع پہ آئیں گے تو بعد میں آگے چلیں گے. قرآن مجید میں ان کی طہارت کے واضح بیانات حضرت طیبہ طاہرہ خاتون جنت سیدنا عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں ہیں.
کوئی ان کی کوئی طہارت نہیں ہے. قرآن مجید نے ان کی بار بار مذمت کیا ہے. ان کے لیے کوئی عائشہ حفصہ کی کوئی تعریف نہیں ہے. کوئی تعریف نہیں ہے. آیت پڑھو. ہاں وہ عائشہ کے لیے نہیں ہے. وہ عائشہ کے لیے ہے ہی نہیں. کوئی شک کی گنجائش نہیں. اس کا عائشہ سے کیا تعلق؟ شک کی گنجائش نہیں. اس کا عائشہ سے کیا تعلق؟ میں بتاتا ہوں نا. آگے آپ منکر بن رہے ہیں کہ عائشہ سے کوئی تعلق نہیں. حضور نے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنگ کے مقام پر جب حضرت عائشہ پیچھے رہ گئی تھی تو واقعہ آگے ہوا تو آیات نازل ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی قرآن مجید میں؟ آیات بہت ساری نازل ہوئی، ہمیشہ نازل ہوئی. آپ آیت پڑھیں، استدلال کریں اور کہتے ہیں یہ عائشہ کی ہے، عائشہ اللہ نے عائشہ کی تعریف کی. ہم سننا چاہتے ہیں. نہیں کروں گا. استدلال نہیں ہے، اس نے واضح بیان ہے. استدلال نہیں ہے مولانا. اوکے آپ ترجمہ کریں، آیت سنا دیں، ترجمہ کرو بھائی. آیت سناؤ. 2 منٹ میں کرتا ہوں آپ کو ترجمہ. وہ آیا آتا ہی نہیں ایسے آگے جی سنا دو. آیا آتا نہیں. جی الطیبات الطیبین سنانا چاہتے ہو اور تم شیشہ کرو، ہم سناتے ہیں. کوئی بات نہیں، تجھے نہیں آتا. آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس اپنی کیا دلیل ہے؟ آپ ان کے بارے میں سوالات اٹھا رہے ہیں. او بھائی صاحب آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ، او بھائی اللہ آپ چاہیں تو حضور کے رسول اللہ کے ساتھ رہیں، چاہیں تو جدا ہو جائیے، رہنے والی ہیں ان کے ساتھ. بھائی صاحب آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عائشہ کی تعریف کی قرآن میں، تو عرض یہ ہے کہ آیت سنائیں ہمیں. بھائی آپ کہتے ہیں استدلال کی ضرورت ہی نہیں. طہارت کی بیان نہیں ہوئی. نہیں، عائشہ کے لیے کوئی طہارت نہیں ہے. مولانا جب کسی کے آپ نقائص ڈھونڈیں گے نا، نقائص کی طرف جائیں گے تو اس کی تعریف بیان نہیں ہو سکے گی. نقائص کی طرف آپ گئے ہوئے ہیں. او بھائی آپ کہہ رہے ہیں تعریف ہے تو تعریف سناؤ نا. وہ آیت ہمیں بھائی صاحب دیکھو. او بھائی ٹائم ضائع نہ کرو سب کا. آیات دے رہا ہوں. ایک منٹ بات میری سنو، میری بات سنو. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. دیکھو بھائی صاحب بات سیدھی سی ہے. میں قرآن مجید کو مانتا ہوں، قرآن مجید کے منکر پہ میں لعنت کرتا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عائشہ کی تعریف کی قرآن میں، اس سے کیا بہتر. بسم اللہ وہ آیت ہمیں سنا دیں. وہ آیت ہمیں سنا دیں، پڑھ لیں، کہہ دیں یہ ترجمہ کریں اور بتائیں کہ اس طرح سے عائشہ کی تعریف ہے. بسم اللہ کریں. اللہ میں خاموش. کیوں نہیں کیا بات کر رہا ہوں؟ میں کیا بتاؤں آپ سے سوال. آپ کو سمجھ نہیں آئی بات؟ اس کو میں کیا سے سمجھ؟ کٹ گئی آواز، کٹ گئی آواز. بات یہ ہے بھائی صاحب آپ ادعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عائشہ کی تعریف کیا قرآن مجید میں، تو عرض یہ ہے کہ بھائی صاحب وہ آیت یا آیات جس میں عائشہ کی تعریف ہے اس کی تلاوت فرمائیں آپ اور بتائیں ہمیں کہ یہاں پر اس آیت میں اللہ نے کیسے عائشہ کی تعریف کیا تاکہ ہم اس کا جواب دے دیں. بسم اللہ. اے نبی کے گھر والوں، کیا آپ نہیں چاہتے کہ اللہ آپ کو باقی ناپاکی سے دور کر دے، نیت سے دور کر دے؟ یہ کوئی آیا اس طرح آیا ہے نہیں ہے. یہ کوئی آیا ہے نہیں. کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ تم نہیں، اس طرح کوئی آیا نہیں. کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے رشت دور؟ اس طرح کوئی نہیں. تمہیں آیا آتا بھی نہیں ہے. تم پہلے آیا سیکھو پھر آ جانے گا.